تو فرمایا ایک تو الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات اور صفات کو مانتے ہیں، اور والذی انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ میں نے چھوڑ دیا اگلی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اور اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے بھیجی گئی ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی وحیاں آئی، جتنی کتابیں آئی، ان سب کو مانتے ہیں۔ حضور پر جو یہ وحی آئی اسے مانتے ہیں، اور وحی مانیں گے تو حضور کو نبی مانیں گے۔ بہرحال یہ دوسرا مسئلہ ہے، اس دوسرے مسئلے کا نام ہے رسالت۔ ایک تو تھا وہ توحید، یہ دوسرا مسئلہ ہے رسالت۔ میں نے کہا 3 عقیدے ہیں جو بنیادی ہیں۔ پہلا ہے اللہ پر ایمان، وہ توحید ہے، اور یہ تمام نبیوں کو، نبیوں پر جو وحیاں آئی ہیں ان سب پر ایمان لانا، یہ دوسرا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بہت بڑی زبردست دلیل ہے اس کی کہ نبوت کا سلسلہ حضور پر کمپلیٹ ہو گیا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نیا۔ اس کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ کیسے؟ جیسے ایک آدمی مومن کب ہوگا؟ جب حضور پر اور حضور کی وحی پر ایمان لائے، اور حضور سے پہلے آدم علیہ السلام تک جتنے نبی اور جتنی وحیاں آئی ہیں، چاہے ان کے نام جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو جیسا گزشتہ نبوتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، فیوچر میں جو نبی آئیں گے ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا۔ مگر فیوچر کے نبیوں کا اور وحیوں کا اور نبوتوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اب آگے نبوت اور کوئی وحی ہے ہی نہیں، پیچھے سے گزر چکی ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لہذا یہ آیت کریمہ 2 ٹوک صحیح واضح دلیل ہے کہ نبوت کا سلسلہ حضور پر مکمل ہو گیا، بعد میں کوئی نیا نبی نہیں اور نئی وحی نہیں۔ اور کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں گے، بے شک آئیں گے، مگر وہ نئے نبی تھوڑے ہیں، وہ تو پچھلے دور کے نبی، ان کی کتاب انجیل ہے پہلے۔ اور جب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اس امت میں، مگر جب تک ہفتہ یہاں رہے گا، یہاں کے قانون کا فالو کرے گا، ٹریفک کا جو قانون ہے اس قانون کا یہاں کا فالو کرے گا، انڈیا کے قانون پر گاڑی نہیں چلائے گا۔ انڈیا میں دائیں ہاتھ اور یہاں بائیں ہاتھ ایسا کوئی چکر ہے؟ میں تو جانتا نہیں ہوں۔ لیفٹ رائٹ کا کچھ چکر اختلاف ہے نا، وہاں کچھ اور ہے یہاں کچھ اور ہے۔ تو یہاں اگر انڈیا کا پرائم منسٹر گاڑی چلائے گا تو یہاں کے لا کے مطابق چلائے گا، انڈیا کے لا کے مطابق نہیں چلائے گا، مگر وہ اپنے ملک کا پرائم منسٹر ہے، اس کی پرائم منسٹری ختم نہیں ہوئی، مگر جس ملک میں آیا ہے اس کو وہاں کا قانون ماننا ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھے گا، میں وہاں سے یہاں آیا ہوں، انڈیا کا ہوں تو یہاں آیا ہوں تو نمازیں یہاں کے ظہر کے ٹائم میں ظہر کی پڑھوں گا، انڈیا کے ٹائم سے ظہر نہیں پڑھوں گا۔ عصر کی نماز یہاں کے ٹائم سے عصر پڑھوں گا، انڈیا کے ٹائم سے یہاں عصر نہیں پڑھوں گا۔ تو اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام جب آخری دور میں تشریف لائیں گے تو اپنی کتاب اور اپنی نبوت پر عمل نہیں ہوگا، مگر ان کی نبوت اپنی جگہ پر برقرار ہے، ان کی نبوت ختم نہیں ہوئی، ان کی کتاب کنڈم نہیں ہوئی، ان کی کتاب اپنی جگہ پر ہے، ان کی نبوت اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن جب حضور کے پیریڈ میں آئیں گے تو حضور کی نبوت اور حضور کے احکام قرآن و حدیث کے مطابق ان کا عمل ہوگا۔ دلیل قرآن کریم میں 2 جگہ پر یہ مضمون آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو 4 چیزیں سکھلا دیں۔ یہ فرشتے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لڑکا دیں گے، اس لڑکے میں یہ خوبیاں ہوں گی۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے فرشتے نے حضرت مریم کو سنایا کہ اللہ تمہیں لڑکا دیں گے جس کو اللہ قرآن سکھلائیں گے، حدیث سکھلائیں گے، تورات سکھلائیں گے، انجیل سکھلائیں گے۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ، کتاب والحکمہ قرآن اور حدیث ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ پر 4-5 جگہ پر حضور کے بارے میں ہے،
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب والحکمہ یعنی قرآن اور حدیث، اور 4 جگہ پر یہ آیتیں ہیں. لہذا قرآن میں جہاں الکتاب والحکمت دونوں ساتھ آئے تو کتاب سے قرآن مراد ہے، حکمت سے حدیث سے مراد ہے. اب آپ سوچئے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے یعنی حضور سے 500 سال پہلے، اس وقت قرآن اور حدیث کہاں تھے؟ پھر اللہ کیسے سکھلائیں گے ان کو؟ خود اس میں اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں تورات اور انجیل اللہ سکھلائیں گے. تورات کیوں سکھلائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل کتاب تورات ہے اور انجیل اس کا سپلیمنٹری ضمیمہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ تورات اور اس کے ساتھ ضمیمہ لگا ہے انجیل. لہذا تورات اور انجیل تو اس وقت سکھلائیں گے، اور قیامت کے قریب جب اتریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن اور حدیث سکھلائیں گے. انہیں قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے ایجپٹ کے دارالعلوم میں داخلہ نہیں لینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سکھلائیں گے، تمام نبیوں کو اللہ سکھلائیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو قرآن اور حدیث اللہ انہیں سکھلا دیں گے. اس میں صاف اشارہ ہے کہ ان کے 2 دور ہیں. ایک ان کا وہ دور ہے جب اللہ ان کو تورات و انجیل سکھلائیں گے، اور ایک ان کا آخری دور ہے حضور کے پیریڈ میں ان کو تشریف لانا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو قرآن و حدیث سکھلائیں گے. پھر کوئی یہ کہے کہ قرآن حدیث کا تو پہلے تذکرہ ہے، تورات و انجیل تو بعد میں ہے. یعلمہ الکتاب والحکمہ والتورات والانجیل. اس سلسلے میں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن بعض مرتبہ کسی چیز پر ایمفسائز کے لیے، زور دینے کے لیے جو چیز پیچھے ہو اسے پہلے کرے. یہ قرآن کا قاعدہ ہے اور بہت جگہ اس کے مطابق ہے. وہ میراث کی جو آیتیں ہیں ان میں جگہ جگہ ہے من بعد وصیت یوصی بها او دین قرضے کا تذکرہ پیچھے ہے، وصیت کا پہلے ہے. درا حلے کے مرنے کے بعد ترکے میں سے تجہیز و تکفین ہوگی، پھر قرضہ ادا ہوگا، پھر وصیت ہے. تو دوسرے نمبر پر قرضہ ہے، تیسرے نمبر پر وصیت ہے. مگر قرآن میں ایک ہی رکوع میں 3 جگہ وصیت کو پہلے بیان کیا، دین کو قرضے کو بعد میں بیان کیا. کیوں؟ قرضے والا تو انسان مانگنے والا ہے، وہ تو مرتے ہی ایک دن بھی انتظار نہیں کرے گا اور چوپڑا لے کر آ جائے گا میرے اتنے پیسے باقی لاؤ. اور وصیت والے وہاں پر مطالبہ کرے گا. اس لیے وصیت پر زور دینے کے لیے کہ وصیت کا اللہ مطالبہ کریں گے، اس لیے اس پر زور دینے کے لیے وصیت کو پہلے بیان کیا، دین کو پیچھے کیا. اسی طرح سے ایک دوسری خاص اہم جگہ ہے جہاں صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھلی زندگی میں آسمان پر اٹھائے گئے. دوسری زندگی میں جب تشریف لائیں گے، دوسرے دور میں جب تشریف لائیں گے تو زمین پر ان کی وفات ہوگی اور حضور کے روزے میں ان کی قبر بنے گی. یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ہے، اس سے لوگوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بشر سے کوئی مافوق ہستی ہے، موت نہیں آئی ان کو، اڑ گئے. تو قرآن کریم نے کہا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ. متوفی کا پہلے کر دیا، رافعک الیہ بعد میں کر دیا. حالانکہ واقع میں رافعک الیہ پہلے ہے، متوفی کا بعد میں ہے. رافعک الیہ میں تم کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور متوفی کا معنی میں تم کو موت دینے والا ہوں. تو آیت کریمہ میں متوفی کا پہلے ہے، رافعک کا الیہ بعد میں ہے. کیوں؟ یہ پہلے سے کلیئر کر دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک انسان ہیں، انسانیت سے بالا تر کوئی مخلوق اللہ نہیں ہے، ان کو بھی موت آنی ہے ڈیفینیٹلی. فی الحال ان کو اللہ نے اٹھا لیا. تو ان کی موت پر زور دینے کے لیے کہ وہ موت کسے کل نفس ذائقۃ الموت کے دائرے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آنے ہیں، اس لیے اس پر زور دینے کے لیے اسے پہلے کیا اور رافعک کو بعد میں کیا. قرآن میں ایسی بہت جگہیں ہیں جہاں ایمفسائز کے لیے ایک چیز کو جس کا مقام بعد میں ہو اسے پہلے کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل سکھائیں گے، تو موٹی سی بات. تو انجیل تو ان پر اترے گی
اور خود وہ انبیاء بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں. جو انبیاء بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں تورات بھی اللہ سکھائیں گے، لیکن قرآن اور حدیث سکھلائیں گے، یہ انوکھا مضمون ہے، کیونکہ اس وقت تک قرآن و حدیث کا وجود ہی نہیں ہوا. اس لیے اس پر زور دینے کے لیے اس کا پہلے تذکرہ کیا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. تورات اور انجیل کو بعد میں کیا، اور کتاب اور حکمہ کو پہلے کیا. تو میں یہ مضمون سمجھا رہا تھا کہ اگر حضور کے بعد میں نبوتوں کے سلسلے جاری ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو قرآن و حدیث سکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے تورات و انجیل پر عمل کرتے، یا اللہ کی نئی وحی آتی اس پر عمل کرتے. یہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و سنت سکھلانا یہ دلیل ہے کہ حضور کے بعد قیامت تک یہی قرآن و حدیث چلے. یہاں لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت کو جاری رہنا چاہیے یا اس پر بیان لگانی چاہیے؟ ایک سوال کرتے ہیں لوگ، نبوت اللہ کی رحمت ہے، رحمت کو بند کرنا چاہیے یا جاری رکھنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، وہ برستی ہی رہنی چاہیے یا حسب ضرورت ہی برسنی چاہیے؟ گھی بھی اللہ کی رحمت ہے، ہضم ہو اتنا ہی کھانا چاہیے یا لوٹا بھر کے پی لینا چاہیے؟ کرو جاری، رحمت کا قاعدہ جاری کرو. یہ میرے بھائیو اس سے بات یاد رکھو، رحمت اس وقت تک رحمت ہے جب تک کہ ضرورت کے وقت ہو اور بقدر ضرورت، اور بے ضرورت ہو یا ضرورت سے زائد ہو تو پھر وہ فلڈ ہے، سیلاب ہے، پھر وہ رحمت نہیں ہے، زحمت ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اعلان کر دیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے تم پر میں نے اپنی نعمت کمپلیٹ کر دی. بتاؤ حضور پر جو قرآن نازل ہوا تھا اور جس قرآن میں یہ آیت کریمہ ہے، اس قرآن میں اس وقت سے لے کر آج تک کوئی زبر زیر کا فرق پڑا ہے؟ جو ہم نہیں، دشمن یہ تسلیم کرتا ہے، دنیا کے تمام انسان تسلیم کرتے ہیں کہ اس قرآن میں زبر زیر کا فرق نہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک اس میں زبر زیر کا فرق نہیں ہوگا. اللہ کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. جب صورتحال یہ ہے جتنی انسانوں کو رحمت کی ضرورت تھی وہ ساری نازل ہو گئی، اس کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اور وہ بے علمی ہے آج موجود ہے. ضرورت کے بغیر فقط تو بارش ہو گئی ہے. اب مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کیا ہوگی؟ فلڈ ہوگی، زحمت ہوگی، اور کیا ہوگی؟ اس لیے اس مسئلے کو صاف سمجھو. لوگ کو تمہیں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے ان سوال سے کہ نبوت رحمت ہے، رحمت کو جاری رہنا چاہیے. بے شک نبوت رحمت ہے، لیکن رحمت اس وقت تک رحمت ہے جبکہ بوقت ضرورت ہو اور بقدر ضرورت. بارش بے موقع پر ہو جائے ساری فصل تباہ ہو جائے، ضرورت کے وقت ہوئی مگر رکتی نہیں تو سیلاب نوح بن جائے گی. اس لیے جب قرآن و حدیث جو حضور کے آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئے تھے اور اس وقت کافی تھے اور حضور کے بعد نئی نبوت کی ضرورت نہیں تھی، تو آج وہ بے علمی ہی وہی قرآن اور وہی حدیث ہے، اور وہی قیامت تک وہی بے علمی ہی قرآن اور حدیث ہوگا. پھر نئی نبوت کی کیا ضرورت؟ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ اس کی بہت واضح دلیل ہے کہ نبوت کے سلسلے حضور پر رک گئے. اگر حضور کے بعد نبوت جاری ہوتی تو اس آیت میں یہ ہوتا کہ جس طرح نبوتوں پر وحیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، حضور کی وحی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، آئندہ کی وحیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. جیسا گزشتہ وحیوں پر ضروری ہے آئندہ پر بھی ضروری ہے اجمالاً، چاہے ان نبیوں کا نام جانتے ہو یا نہیں جانتے. مگر ایسا نہیں کیا گیا. اور پچھلے دور میں جب نبوتیں چل رہی تھی تو آخری پیغمبر تک سب کی نبوتوں کا ہر نبی سے وہ اقرار لیا جاتا تھا. جب ہر نبی سے اقرار لیا جاتا تھا ان کے امتوں سے بھی اقرار لیا جاتا. وہ آیت آپ حضرات سن چکے ہیں.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ تیسرے پارے کے بالکل آخر میں آیت کریمہ گزری ہے، بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، تفصیل نہیں کرتا۔ اس آیت میں یہ ہے کہ گزشتہ ہر نبی سے یہ عہد و پیمان لیا گیا ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا، ان کی مدد کرنی ہوگی۔ اور تمام انبیاء نے اقرار کیا ہے کہ اگر ہمارے زمانے میں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کا دامن پکڑیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے ماتحت ہو جائیں گے۔ ہر گزشتہ ہر نبی سے عہد و پیمان لیا گیا ہے آخری نبی کے بارے میں۔ معلوم ہوا کہ جیسا گزشتہ زمانے میں جب آگے نبوتیں جاری تھی تو ہر نبی سے خاتم النبیین تک اقرار لیے جاتے تھے، اسی طرح سے اگر حضور کے بعد نبوت جاری ہوتی ہے تو حضور کے بعد بھی یہ ایمان لانا ضروری ہوتا۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں صاف دلیل ہے کہ حضور آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبوت کا سوال نہیں۔ تو پہلا عقیدہ توحید کا، دوسرا عقیدہ رسالت و نبوت کا، اور تیسرا عقیدہ ہے آخرت کا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کے 3 عقیدوں میں سے، 3 بنیادی عقیدوں میں سے تیسرا عقیدہ ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کریں گے۔ وآخر دعوانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ سبحانك إننا كنا ظالمين فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلی اللہ